ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ عوام کا جو خون ہے وہ کس طرح چوسا جا رہا ہے، کس طرح عوام کی محنت کے پیسے کو، ٹیکس پیئرز کے پیسے کو برباد کیا جا رہا ہے اور کس طرح اس صوبے کو چونا لگایا جا رہا ہے۔ آج سے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی اور جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے صوبے سندھ کے اندر 33 ارب روپے کے آر او پلانٹس کو برباد کیا گیا اور اس پہ کس طرح کرپشن کی گئی۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں یہ بات کرنے کے لیے کہ شہر کراچی کے اندر کل 1 سے سوا گھنٹہ بارش ہوتی ہے اور پورا شہر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، بچے خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے، انجوائے کریں گے، لوگ کچھ اپنی انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں دنیا بھر کے اندر کہ اچھا موسم ہے، اور شہر کراچی کے تو یہ حالات ہیں کہ جانماز پر بیٹھ کے اپنے سر لوگوں نے رگڑ دگڑ کے اللہ سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ تعالیٰ بارش برسا دے رحمت کی، اور جب یہاں پہ رحمت کی بارش ہوئی تو یہ پیپلز پارٹی اور یہ سندھ حکومت کی وجہ سے یہ اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے، اس صوبے کے لیے یہ زحمت بن گئی۔ آج سے کچھ دن پہلے، اندازاً کوئی 20-25 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر، جس پریس کانفرنس میں میئر کراچی بھی شاید شامل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس صوبے کے لوکل گورنمنٹ منسٹر بھی موجود تھے، اور ہمیں پتہ چلا کہ ورلڈ بینک نے جو ہے وہ 1 ارب روپے اس صوبے کی نالوں کی صفائی کے لیے دیے ہیں، اور بتایا گیا کہ شہر کے جو 38 بڑے نالے ہیں ان کو صاف کیا جائے گا، ان کو چمکایا جائے گا، اور نظر تو ان کی پریس کانفرنس سے ناصر شاہ کی ایسے آ رہا تھا کہ لوگ شاید ان نالوں کے اوپر کشتیاں چلائیں گے اور مچھیاں پکڑیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کیا کہ ان نالوں کے اندر سے صفائی تو دور کی بات ہے، وہاں پہ ہمیں کام ہوتے ہوئے بھی صحیح طریقے سے نظر نہیں آیا۔ جن نالوں کا برا حال ہے آج کی تاریخ میں، اس میں سب سے بڑا جو نالہ ہے وہ آپ کا محمود آباد نالہ ہے، جو کہ اس وقت بری طرح افیکٹڈ ہے۔ دوسرا نالہ آپ کا گجر نالہ ہے، ایک کونے سے اگر دوسرے کونے پہ گجر نالے کے جائیں گے تو آپ کو صرف کچرا ہی کچرا نظر آئے گا، لاکھوں کی ٹن کے حساب سے۔ اس کے بعد آپ کا شیر پاؤں نالہ کچرے سے بھرا ہوا ہے، اورنگی نالہ برا حال ہے، ٹیپو سلطان نالہ برا حال ہے، کلفٹن کا نہر خیام برا حال ہے، یو نیم اٹ۔ اور اگر اس نالے کا اگر آپ حال دیکھیں گے تو سمجھ سے باہر ہے۔ حالت یہ ہو گئی کل کی سوا گھنٹے کی بارش کے اندر کہ کراچی کی مشہور فرنیچر مارکیٹ جو ہے، پہلے تو کچی آبادیاں ڈوب جایا کرتی تھی، اب تو فرنیچر مارکیٹ بھی کل ڈوب گئی۔ ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ لوگوں کے گھروں کے اندر جو گراؤنڈ فلور کا گھر ہے ان کا بستر جو ہے گھر کا وہ فلوٹ کر رہا ہے، تھینکس ٹو پاکستان پیپلز پارٹی۔ شارع قائدین کل کی بارش میں پورا ڈوبا ہوا تھا، شارع فیصل کل کی بارش میں سوا گھنٹے کی بارش کے اندر ڈوبا ہوا تھا، پی سی ایچ ایس بلاک 2 بلاک 6 مکمل ڈوبا ہوا تھا۔ صوبے سندھ کا سب سے بڑا ہاسپٹل جنا ہاسپٹل کے اندر پانی، گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا تھا۔ شاباش بلاول زرداری تمہارے۔ کراچی ایڈمن سوسائٹی، بلوچ کالونی، اورنگی ٹاؤن بلاول، وہ بھی پورا ڈوبا ہوا تھا۔ کیا بلاول نے کل کوئی میٹنگ کال کی؟ جس شہر سے بلاول اور زرداری کھاتے ہیں، کیا انہوں نے فکر کری کہ کیا وجہ ہے کہ جو سیاسی جماعت 12 سال سے اقتدار کے اندر ہے، 4 دفعہ حکومت میں آ چکی ہے، کیا بلاول نے کل اپنے ان سارے منسٹرز کو کال کیا جس کے اندر شرجیل میمن، جس کے اندر ناصر شاہ، جس کے اندر جام خان شورو، جس کے اندر سعید غنی، یہ سارے وہ منسٹرز ہیں جو کہ 12 سال سے اس صوبے کے اندر اس منسٹری کے اوپر قابض رہے؟ کیا بلاول نے کل ان کو بلایا رات کو، ان سے پوچھا کہ میرا شہر کیوں ڈوبا ہوا ہے، کیوں میرے شہر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ میرے خیال سے بلاول کا شہر جو ہے وہ دبئی ہے، بلاول کا شہر نہ تو کراچی ہے نہ تو لاڑکانہ ہے، اور یہ بات ہمیں بار بار ثابت ہو رہی ہے۔ 38 نالوں کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا، 38 نالوں کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، 1 ارب روپے جو ہیں وہ ورلڈ بینک کی طرف سے دیے گئے تھے اور اس کا کچھ نہیں پتا۔ آج ہم بڑے افسوس کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ ورلڈ بینک سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ورلڈ بینک جو ہے اس 1 ارب روپے کا آڈٹ کرائے، اس 1 ارب روپے کا آڈٹ بھی کرائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پورا انویسٹیگیٹ کرے
کہ یہ پیسہ گیا کہاں. 22 کروڑ روپے جو ہیں وہ ڈی سی کو مل چکے ہیں. اس کے علاوہ 3 کروڑ روپے کمشنر کو مل چکے ہیں. باقی رہے 75 کروڑ روپے. وہ اللہ جانے 75 کروڑ روپے کہاں گئے. اگر نیک نیتی ایمانداری کے ساتھ، پہلے تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ 1 ارب روپے کی گرانٹ دے رہا ہے $8 ملین کی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بے شرمو جا کے اپنے نالے صاف کر لو، تمہارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بارش میں لوگ مر رہے ہیں، کرنٹ لگ رہا ہے، کچرا بھرا ہوا ہے. اور یہ کچرا بھرتا کون ہے حمید صاحب؟ یہ کچرا بھرتا کون ہے؟ یہ کچرا بھرتے ہیں انہی کی ڈی ایم سیز 12 سال سے. اور اس کا چیئرمین کون ہے؟ نالے کی صفائی کا جو چیئرمین ہے وہ بلال غفار صاحب. ان کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب ہیں. کچرے کی صفائی کے بھی ذمہ دار مراد علی شاہ صاحب ہیں، کیونکہ وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں. اور اس کے علاوہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ہے اس کے چیئرمین بھی مراد علی شاہ صاحب ہیں. تو ورلڈ بینک کو جو انکوائری سٹارٹ کرانی چاہیے، جس حکومت کو پیسہ دیا ہے، ورلڈ بینک کو مراد علی شاہ صاحب کے خلاف ایک انکوائری کال کرنی چاہیے کہ جو $8 ملین دیے گئے ہیں وہ پیسہ کہاں گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ ہمارے ملک کی توہین ہے، یہ ملک کے لیے بے عزتی ہے کہ نالوں کی صفائی کا پیسہ بھی جو ہے وہ بے ضابطیوں کے نظر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ میئر صاحب، ہمیں آپ سے بھی سوال ہے کہ آپ کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا تھا کہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. ہم آپ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ 1 ارب روپے کہاں گیا، یہ 1 ارب کہاں گیا. اس کی انویسٹیگیشن مکمل طور پر ہونی چاہیے. یہ شہر میرا کراچی کب تک روتا رہے گا؟ یہ شہر میرا کراچی کب تک پانی کے لیے ترستا رہے گا؟ کب تک یہاں پہ واٹر مافیا رہیں گے؟ کب تک یہاں پہ صفائی کا رونا رہے گا؟ کب تک یہاں پہ تعلیم کا رونا رہے گا؟ کب تک یہاں پہ صحت کا نظام جو ہے اسی طرح ہمارا جو ہے وہ سڑتا رہے گا اور اسی طریقے سے ہم یہ روتے رہیں گے؟ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ جتنی کرپشن ڈی ایم سیز کے اندر اس 4 سال کے اندر ہوئی ہے، اتنی کرپشن میرے خیال سے پاکستان کی ہسٹری کے اندر کسی بھی آج جتنی بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم آئے پورے پاکستان کے اندر، اتنی کرپشن میری نظر کے اندر جتنی سندھ کے اندر ہوئی ہے کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر نہیں ہوئی، نہ آج سے پہلے کبھی ہوئی ہوگی. جو حشر ہم نے ان 5 سالوں کے اندر دیکھا ہے وہ آج سے پہلے اتنا برا حشر ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے. اور میں سوال کرتا ہوں کہ کبھی ہم نے دیکھا کہ کے پی کے اندر بارش ہوئی ہے پشاور ڈوب گیا پورا؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ ملتان ڈوب گیا پورا؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے کسی شہر کے اندر اتنی تباہی آئی؟ کبھی ہم نے بلوچستان کے اندر دیکھا کہ بارشوں کے اندر یہ طوفان آ گیا؟ یہ سب کچھ صوبے سندھ کے اندر کیوں ہوتا ہے؟ اس صوبے سندھ کے اندر اس لیے ہوتا ہے کہ اس صوبے سندھ کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کرپٹ ہے، جو منسٹرز ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں، جو ان کے ایم پی ایز ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں. یہ لفظ کرپٹ کا میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو پیسہ عوام کا خرچ ہوتا ہے وہ عوام کے اوپر نہیں خرچ ہوتا ہے. میرا شہر کراچی آج بوند بوند کے لیے ترس رہا ہے، پانی کے لیے بوند بوند کے پانی کے لیے ترس رہا ہے. پانی ہے تو ٹینکر کے ذریعے ملے گا. مجھے افسوس ہے اور شرم آتی ہے بات بھی کہتے ہوئے کہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں جو سندھ میں بیٹھ کے سیاست کرتی ہیں ان کے منہ کے اوپر چپ لگی ہوئی ہے. ایک جماعت نہیں ہے جو کل سے سامنے آئی ہو اور اس نے پوچھا ہو کہ کل سے حال شہر کا کیا ہوا ہے. موٹر سائیکلیں ڈوب رہی ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر پانی بستر جو ہیں وہ تیر رہے ہیں، لیکن کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کمشنر کراچی ہمیں کہیں نظر نہیں آئے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. بہت عزت کرتا ہوں میں ان کی. ڈیپٹی کمشنرز پورے شہر کے کہیں پہ نظر نہیں آئے. اینڈ دے آر آلسو ریسپانسبل، کیونکہ 22 کروڑ روپے ڈیپٹی کمشنرز کو دیے گئے تھے. لہٰذا ونس اگین ہم 3 چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پہلی ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ فوری طور پر انویسٹیگیٹ کرے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی اور ان کے چیف منسٹر کو بھی اور ان کے منسٹرز کو بھی کہ جو پیسہ ورلڈ بینک کا $1 ملین تھا وہ کہاں گیا. 25 کروڑ بتا رہے ہیں، باقی 75 کروڑ کہاں گیا. دوسری ڈیمانڈ ہم یہ کر رہے ہیں کہ صوبے کے اندر پی ایف سی جو ہے وہ فوری طور پر اس کو اس بجٹ کے اندر اس کا نظام لے کر آیا جائے. اگر این ایف سی ہوگا تو این ایف سی کے بعد پی ایف سی کے ذریعے صوبوں کے اندر پیسوں کی تقسیم ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 140A کے ذریعے یہی پیسہ جو ہے وہ یونین کونسلز کو بھی ملنا چاہیے. یونین کونسلز کے پاس بھی پیسہ آنا چاہیے. سارا پیسہ منسٹرز کے پاس آتا ہے،
मिनिस्टर्स हमारे पैसे कहाँ खर्च करते हैं, वो आज तक हमें इस बारे में कुछ पता नहीं चला बिल्कुल भी। मैं चाहूँगा बिलाल गफ्फार साहब इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दें अपना पॉइंट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सब लोगों का शुक्रिया। देखिए कराची में खुर्रम शेर जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका ये कहना था कि कराची का पैसा कहाँ लगता है। सूबा सिंध में जो सिंध हुकूमत है वो करप्शन की जड़ है। कराची में बद इंतज़ामी की वजह से ये तमाम के तमाम मामलात बिगड़ जाते हैं। बारिश रहमत की बजाय ज़हमत बन जाती है। वो बारिश जो दुआएं कर करके ली जाती है, कराची के हालात देख कर उस बारिश को ख़त्म करने की भी दुआ की जाती है। कल की जो बारिश हुई है उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 12 साला दौरे इक़्तिदार का पोल खोल के दिया।